نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین عزیز وقار، آج آپ کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ محبت اطاعت اپنے دل میں بسا رکھی۔ اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مقام شان اور ان کی ذکر، ان کے کلمے، ان کی حج اور ان کے عمرے، ان کا جہاد ایک طرف رکھ دیا جائے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صرف ایک چیز کو دیکھ لیا جائے کہ وہ نبی کے صحابی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات کے ولی غوث قطب ابدال مل جائیں تو وہ ایک صحابی کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، صحابی تک بھی نہیں پہنچ سکتے، ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی ایک بڑا اعزاز حاصل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں اور انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، براہ راست میرے نبی کی خدمت کی ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال مبارک اور ناخن مبارک اپنے پاس رکھے۔ فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں آپ قبر میں مجھے دفنا دو۔ فرمایا کہ میرے منہ پر اور آنکھوں پر نبی علیہ السلام کے بال مبارک ناخن مبارک رکھ دینا۔ قیامت والے دن مجھ سے پوچھ کر آئے میرا رب کہ اے میرے معاویہ کیا لے کر آیا، تو میں کہوں گا کہ رب العالمین میرے پاس تو یہ آپ علیہ السلام کے ناخن اور بال یہی سرمایہ ہے، تو اللہ پاک میرے لیے اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہے، اللہ میرے لیے یہ بخشے کا سامان بنا دے گا۔ تو میں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے کاتب وحی بھی اور آپ علیہ السلام خط و کتابت میں بھی آپ علیہ السلام کہ اپنا خدمت سر انجام دیتے رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سیدنا امیر معاویہ اس پرفتن دور میں سیدنا امیر معاویہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا جائے، سیدنا امیر معاویہ کی محبت کو دنیا کے سامنے بیان کیا جائے کہ آپ علیہ السلام کے ہم شکل دیکھا تو ان کے احترام کیا کہ میرے نبی کے ساتھ چہرہ ملتا ہے، اور آپ علیہ السلام خدمت میں شہزاد آیا، یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں آیا، زیارت کرنے آیا تو فلاں مقام پر تحفہ ہے تو صحابی کو بھیج دیجئے۔ سیدنا امیر معاویہ کو میرے محبوب نے بھیج دیا، تو رستے میں جو واقعہ پیش آیا انہوں نے آ کر میرے محبوب کو بتایا۔ جب واپس آئے تو میرے محبوب نے پوچھا بتاؤ امیر معاویہ کیسا رہا سفر؟ یا سنو جب چل رہا تھا پاؤں جل رہے تھے اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی تو میں نے اس سے کہا جوتی دے دو، اس سے کہا سواری پہ بٹھا لو، تو یا سننا اس نے تانا دیا، لیکن باوجود اس کے کہ میں آپ کی اطاعت کے اندر یا سنو گیا اور واپس آ گیا، تو میرے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ جب تانا دیا تھا اور اس نے پہننے کے لیے جوتی نہیں دی، سواری بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اور نہیں بٹھایا تو آپ واپس آ جاتے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم تھا، آپ کے حکم کے اندر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جان بھی چلی جاتی تو یہ قبول تھا، لیکن آپ کے حکم کے اندر آپ کی اطاعت کے اندر میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کمی پیشی ہو جائے۔ تو صحابی رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا ہے کہ وہ صحابہ کی صف میں ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے کلمہ گو ہیں، نبی علیہ السلام کے عاشق رسول ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ عنہ نے مختلف جہاد میں شرکت کی ہے، جنگوں میں گئے ہیں، اسلام کی بلندی کے لیے، نبی علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو تمام صحابہ و اہل بیت اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کو کھل کر اور ان کی مدح کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ان کی اطاعت، ان کی محبت، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔